پاکستان کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے. میں جب کرکٹ میں آیا تھا تو ہماری ٹیم بالکل نیچے تھی. مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلیئر کہتے تھے کہ انگریز سے عزت ہے، ہار جاؤ تو بڑی بات ہے. میں تب شروع کی تھی اپنی کرکٹ، یعنی جیتنے کا سوچتے نہیں تھے، کیونکہ پہلے ہی گراؤنڈ سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے تھے. اور اسی طرح آہستہ آہستہ جب ہمیں فخر ہوتا تھا جب ہم دنیا میں اوپر آتے گئے. اب تو ماشاءاللہ جیتے رہے ہیں، لیکن جب میں نے شروع کی تھی تو پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ نئی نئی غلامی سے آزادی ملی تھی نا. اسی طرح میرا ہمیشہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار ملک بنے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی ہمارے حکمران جا کے وہاں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے، خاص طور پہ یہ جو دو زرداری اور نواز شریف جس طرح یہ باہر جاتے تھے ہمیں جس طرح ریپرزینٹ کرتے تھے، تو پاکستانیوں کی توہین ہوتی تھی. کیونکہ ہماری قوم میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن جب اوپر حکمران اس طرح کے آ جاتے ہیں تو آپ نے اگر قوم کو تباہ کرنا ہو تو اب مہاتر دیکھ لیں. مہاتر کے نیچے ملیشیا کیا تھا؟ جب مہاتر گیا تو جو ادھر کا نواز شریف آیا تو اس کا ملیشیا کیا تھا؟ وہ مقروض وہی نیچے چلا گیا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو. خاص طور پہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے دیکھا، جو ہم نے بدترین غلامی کی امریکہ کی، مجھے اس کی بڑی تکلیف. ریمنڈ ڈیوس دن دہاڑے 2 لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے، سارے ڈرتے ہیں جی. کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی کہنے کہ آپ کے ملک کے اندر جب ایمل کالسی نے مارا تھا تو یہاں سے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے لے گئے اس کو، اور اس کو رمزی یوسف کو ہمارے قانون توڑ کے لے گئے. لیکن ہم وہ آدمی قتل کرتا ہے، ایک اور کوئی کرنل تھا، یعنی چھوڑے 400 ڈرون اٹیک کر دیتے ہیں ملک پہ. وہ اپنے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، ہمارے پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، وہ بدلہ ہمارے سے لے رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں، اور ہمیں ہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے ہم دوگلے ہیں. تو مجھے یہ جو ذلت تھی نا، مجھے ہمیشہ اس کے خلاف تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ اور پوٹینشل ہے، اور اس کو اگر مجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا، میں اپنے ملک کے لیے لڑوں گا تو پھر کون لڑے گا؟ اور پاکستان